تو سردار صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ عمران خان صاحب کی کوششیں کس طرح سے بروئے کار آ سکتی ہیں اور یہ کوششیں کتنی کارگر ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جو تنازعات ہیں ان میں 3 فریقین میں سمجھتا ہوں اس وقت ہیں. ایک سعودی عرب ہے، ایران ہے اور امریکہ ہے. اب وہ ایک ورلڈ پاور ہے اور وہاں اتنی کشیدگی بڑھ گئی ہے. ایک تو وہاں جنگیں ہو رہی ہیں، سیریا میں جنگ ہے، پھر لیبنان میں ایک مستقل سول وار کی صورتحال رہتی ہے، یمن میں ایک جنگ اب کچھ تھوڑی کم ہوئی ہے مگر وہ جاری ساری ہے، کئی سالوں سے جاری ساری ہے. تو یہ بڑا خطرناک ترین خطہ ہے. اور حال ہی میں وہاں سعودی عرب پہ جو ان کے آئل انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوئے ہیں، ڈرون اٹیکس، اس سے ان کی کچھ عرصے کے لیے 60% ان کی پروڈکشن کم ہو. اللہ محالہ اس کا جو اثرات ہیں دنیا کی تیل کی منڈی پہ ہوں گی، پرائسز پہ ہوں گی اور ساری دنیا اس سے افیکٹ ہوگی. میرا خیال ہے اس کا سب سے پہلے احساس جس شخص کو ہوا وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھا جی. اور اس نے یہ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کسی جنگ کے خواہش نہیں رکھتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تنازعات حل ہوں. وہ ایک بہت بڑا ایک ٹرن لیا انہوں نے. ایک ان کی جو ڈکلیئرڈ پالیسی اگریسو پالیسی تھی اس میں بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محمد بن سلطان شہزادہ صاحب نے بھی وہ ایسے ہی بیان دیے اور یہ کہا کہ ایران کے ساتھ معاملات حل ہونے چاہیے اور یمن کی جنگ ضروری نہیں کہ وہ جنگ سے ہی حل ہو، یمن کے جو ایشوز ہیں. تو ایک فضا وہاں بدلی ہے. صحیح. اب سوال یہ تھا کہ کون سا ایسا ملک ہے جو دونوں ملکوں کے ساتھ بات کر سکتا ہو. جی ہاں. اور وہ الحمدللہ پاکستان ہی وہ کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کو تسلیم کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو درخواست کی کہ آپ مہربانی کر کے آپ ثالثی کریں. اب ثالثی کا آغاز ہو چکا ہے. ایران کا دورہ، ایران سے گفتگو پرائم منسٹر کر چکے ہیں. جی. اب سعودی عرب وہ روانہ ہو چکے ہیں، ہونے والی ہیں. جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا مرحلہ جو مذاکرات کا ہے، جہاں دونوں ملکوں نے اپنی اپنی جو نقطہ نظر ہے، اپنی رائے ہے، اپنے خدشات ہیں، اپنے ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، وہ سب کچھ پیش کریں گے، سب کچھ ٹیبل پہ رکھیں گے کیونکہ یہ معمول کا طریقہ ہے. اور پھر ایک تیسرا فریق ہے امریکہ، وہ اس وقت اس پروسیس میں سے نہیں گزر رہا مگر وہ ان آفیشلی وہ سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ضرور رہے گا. جی. دوسرے مرحلے میں پریکٹیکل جو ہے پرپوزلز آئیں گی اور پریکٹیکل پرپوزل اگر مجھے پوچھے تو میں تو یہ اس پروسیس سے گزر چکا ہوں. میں نے ثالثی کرائی ہوئی ہے. جی. تاجکستان کی ثالثی میں نے کرائی تھی جو کامیاب تھی. پھر بورنیا کی ثالثی میں میرا حصہ تھا. تو ہم جانتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے، فارن آفس بھی جانتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.